السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی اردو۔ آج ہم دعاؤں کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب پر نور دعاؤں میں سے ماخوذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا وہ عجیب و غریب عمل ہے جس سے ایک طرف بندے کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور مرادیں بر آتی ہیں، اور دوسری طرف وہ بذات خود ایک عظیم عبادت ہے جس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ کون انسان ہے جس کو اپنی زندگی میں ہر روز بہت سی حاجتیں پیش نہ آتی ہوں، لیکن مادے اور اسباب میں منہمک انسان ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف ظاہری اسباب کا سہارا لیتا ہے اور اپنی ساری سوچ بچار اور دوڑ دھوپ انہی ظاہری اسباب پر مرکوز رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خود یا اس کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو آج کل زیادہ فکر و توجہ علاج کی طرف رہتی ہے، لیکن یہ خیال کم لوگوں کو آتا ہے کہ کوئی علاج اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مشیت کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتا، لہٰذا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہی سے صحت اور شفا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بے روزگار ہے یا مقروض ہے تو روزگار کے حصول یا قرض کی ادائیگی کے لیے دنیاوی وسائل تو اہمیت کے ساتھ بروئے کار لائے جاتے ہیں، لیکن کم لوگ ہیں جو ان وسائل کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناس نگاہ عطا فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ ہمارے خالق و مالک کی اجازت اور مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا، لہٰذا وہ اسباب کو اختیار تو ضرور کرتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں اور وسائل و اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہے کہ وہ نہ صرف بندوں کی دعائیں سنتے ہیں بلکہ ان سے جتنی زیادہ دعا کی جائے وہ بندے کو اپنی خوشنودی سے اتنا ہی زیادہ نوازتے ہیں اور ہر دعا پر عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے کوئی خاص الفاظ متعین نہیں فرمائے، بلکہ ہر انسان کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی جس جائز حاجت کو چاہے اپنے پروردگار سے اپنی زبان اور اپنے انداز میں مانگ سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی خاص الفاظ متعین ہے نہ کوئی خاص وقت، بلکہ اپنے آپ کو پکارنا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ بندہ جب چاہے براہ راست اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ہر انسان کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اور نہ بسا اوقات یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا چیزیں مانگنی چاہیے۔ لہٰذا قرآن و حدیث میں دین و دنیا کی ہر مقصد کے لیے بہترین دعائیں خود ہی سکھا دی گئی ہیں تاکہ انسان وقتاً فوقتاً انہیں مانگ کر اپنی صلاح و فلاح کا سامان کر سکے۔ جو باتیں ان دعاؤں میں مانگی گئی ہیں وہ عظیم ہی ہیں، لیکن جن الفاظ میں وہ مانگی گئی ہے ان میں بذات خود بڑی تاثیر اور بڑا نور ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کا بکثرت ورد رکھنے سے انسان روحانی ترقی کے منزلیں اتنے جلدی طے کرتا ہے کہ بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بہت سے علماء دین اور بزرگوں نے ان دعاؤں کو مختصر کتابچوں میں مرتب کر دیا ہے تاکہ مسلمان مختصر وقت میں ان دعاؤں کو یاد کر سکیں یا وقتاً فوقتاً ان کتابچوں کی مدد سے ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے بعض احباب کی فرمائش پر آ کر بھی تحصیل سعادت کے لیے ایسی مختصر دعاؤں کا یہ مجموعہ مرتب کر رہا ہے جو بآسانی یاد کی جا سکے اور انہیں ہر شخص اپنی معمولات میں شامل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے آخر کے لیے، ناشر کے لیے اور تمام قارئین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ مفتی تقی عثمانی صاحب۔